کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کا جو عذاب ہے، قبر کا عذاب، وہ کسی وجہ سے اس میں تخفیف کی جائے؟ کیا یہ جو تخفیف ممکن بھی ہے؟ تو یقیناً الحمدللہ بڑی راحت اور بڑے اطمینان بخش بات یہ ہے جی بے شک کہ یقینی طور پر عذاب میں تخفیف ممکن ہے، یقینی طور پر عذاب گھٹایا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ جی بے شک پہلی وجہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی میں نے، یہ ہے دعا۔ اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ناظرین، ایک دعا ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے، جو ایک عظیم تحفہ ہو سکتا ہے، ایک سب سے قیمتی تحفہ ہو سکتا ہے، وہ دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اسے فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ بے شک تو عذاب قبر میں بھی یہ دعا فائدہ پہنچائے گی، عذاب قبر کے تخفیف کے لیے بھی، ہلکا ہونے کے لیے بھی یہ دعا فائدہ پہنچائے گی۔ میں اس دعا کو بتاتے بتاتے ایک بات یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی مرا ہوا ہے شیخ، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کل غریق۔ ڈوبنے ناظرین، والے شخص، غریق کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی ڈوب رہا ہے، اس آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کسی سہارے کی، کوئی لکڑی مل جائے سوکھی سی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ یقیناً ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ کوئی لکڑی، کوئی رسی، کوئی بھی چیز اسے مل جائے تو وہ اسے تھام لے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ مثال دے کر ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے آدمی کے اس کو ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری دعا ہے، وہ ویسے ہی ہماری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی نگاہیں جو ہے ہماری طرف اٹھی رہتی ہیں، جیسے ایک ڈوبنے والا آدمی کسی سہارے کے لیے ضرورت مند رہتا ہے۔ بے شک اتنا منتظر ہوتا ہے ناظرین ہماری دعاؤں کے لیے، اتنا منتظر ہوتا ہے ہم دعائیں مانگیں، ہم مرے ہوئے شخص کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے بچائے، اس کے عذاب قبر میں تخفیف فرمائے۔ اور یہ بھی ہم اس کے لیے دعائیں مانگیں، جو مواقع ملتے ہیں شیخ کچھ دعا مانگنے جی کے، بے شک جیسے سیزن ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی سیزن ہوتے ہیں، ایسے کچھ سیزن آتے ہیں ہمارے پاس، کچھ راتیں ہیں اور کچھ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے جہنم اور عذاب قبر میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، اور ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ان کا نام لکھ دیتا ہے، ان کی لسٹ تیار کر دیتا ہے۔ ان مواقع کا فائدہ اٹھائیں ہم، مخصوص اوقات کا۔ بالکل یہ جو سیزن اللہ کی طرف سے یہ جو ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، لیلۃ القدر کا فائدہ اٹھائیں۔ جی صرف اپنے لیے مانگنے کے بجائے، اپنے جو زندہ جو ہمارے بچے ان کو مانگنے کے بجائے، ہمارے وہ سارے اسلاف، ہمارے وہ سارے بزرگان جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مانگے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہو، اللہ ان کو تو تخفیف عطا فرما۔ انہوں نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین ہمارے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگ سکیں تو ہم کیا کریں گے؟ پریشانی کی بات یہ ہے شیخ کہ ہم دعا مانگنا ایک تو ہے ہی مسئلہ، لوگ جو ہے دعا میں جلدی جلدی کچھ مانگ لیے اور فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ نہیں میرے بھائی، دعا مانگیے گا۔ اور ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی مرتا ہے، کل بھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، آج بھی میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ موت کبھی بول کر نہیں آتی، بے شک اچانک مرتا ہے آدمی، اچانک۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے بیماریاں، تھرڈ سٹیج، کینسر وغیرہ وغیرہ، ورنہ تو اچانک انتقال ہو جاتا ہے آدمی کا۔ قرآن مجید کہتا ہے جب کسی کی موت آ جاتی ہے، اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت اسے مل جائے، تھوڑا سا ٹائم اس کو دے دیا جائے، کچھ چیزیں دماغ میں لے کر جی رہا تھا، اس وقت میں وہ کام کر کے فوراً بھاگ کر آ جائے۔ وہ آدمی کی تڑپ ہوتی ہے مگر کر نہیں پاتا۔ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ناظرین، جو اولاد ہیں، جو بچے ہیں، اپنے ماں باپ کی وہ جو تمنائیں، جو دینی تمنائیں تھیں، جو باقی رہ گئی تھی، اسے مکمل کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دماغ میں رکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ جب آدمی مر جاتا ہے، مشہور حدیث ہے ناظرین، لیکن اس حدیث میں جو لفظ مجھے آپ کو بتانا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہو، اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچے۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے،
اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، انقطع عملہ، مگر 3 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بالکل۔ پہلا طریقہ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچے جو مرنے والے باپ کے لیے دعائیں مانگیں، ولد صالح یدعو لہ۔ دوسرا طریقہ او علم ینتفع بہ، ایسا کوئی علمی کارنامہ وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے علمی کارنامے کو قبول فرمائے، یہ علمی گفتگو کو اللہ ہمارے مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت بنائے شیخ، لوگ اسے دیکھا کریں آمین، اور ہمارے عذاب قبر کے اندر تخفیف ہوتا جائے۔ او علم ینتفع بہ، یا کوئی علم ہو وہ چھوڑ کے مرا ہو اور لوگ سے فائدہ اٹھائیں۔ او صدقہ جاریہ، یا پھر صدقے جاریہ ہو، ایسا صدقہ کیا ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہو۔ یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں ترتیب میں شیخ، ترتیب میں مسجد بنانے سے زیادہ افضل کام، مدارس بنانے سے بڑا کام، بہت بڑے بڑے جو پیسوں کے کام جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، اس سے بڑا کام ہے ناظرین ایک بچے کی دعا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے نمبر پر پیش کیا ہے اور باقی ساری چیزوں کو بعد میں پیش کیا ہے۔ بے شک، افضلیت دعا کو دی گئی ہے، آپ ضرور دعا مانگیے۔ دعا کے ذریعے سے ایک بندہ، ایک آدمی جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اس کا ایک حوالہ دے کر بات میں آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں شیخ۔ حدیث یہ ہے وہ کہ ایک آدمی جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے، ہم نے پوری لمبی حدیث ہم نے سنی، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے سنی، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے جنت میں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں یہ جنت میں جگہ ملنے والی ہے۔ اچانک وہ مقام بڑھ جاتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جنت میں تمہارا مقام بڑھ گیا ہے، تمہارا درجہ بڑھ گیا ہے۔ وہ پوچھتا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے باستغفار ولدک لک، باستغفار ولدک لک۔ ناظرین بڑا اچھا سا لفظ ہے، تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، اس کے عوض میں جنت میں تیرا مقام بڑھ گیا۔ میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ کے درجے بلند ہو جنت میں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے مقامات عطا فرمائے جنت میں؟ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ بالکل، ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کے اندر تخفیف فرمائے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ یہ پہلا سبب ہے جی کہ ہاں شیخ، کم سے کم یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، یا ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے بھی ذرا متنبہ کریں جی کہ جس طرح ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے تخفیف عذاب کے لیے یا قبر میں مزید اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ایسے ہمارے لیے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بعد میرے لیے دعا کرے، تو کم سے کم ہم ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جو دعا کر سکے ہمارے لیے۔ ورنہ اگر شیخ ہم ایسے ہی اولاد چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کی تربیت پہ ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، ان کی تعلیم کے لیے ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، تربیت یہ الگ اپنا موضوع ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے شیخ، تو اولاد ایسی انسان چھوڑ کے جائے جو کم سے کم دعا تو کر سکے اپنے والدین کے لیے، مرنے کے بعد جو ہمارے لیے کم سے کم نیک نامی کا سبب نہ بنے تو بدنامی کا تو سبب نہ بنے، ہماری ناک تو نہ کٹوائے ہمارے مرنے کے بعد۔ شیخ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے، لیکن بریک کے بعد ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنے شیخ محترم سے اس تعلق سے کچھ قیمتی باتیں سنیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کوئی بچہ، کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعا کرتا ہے تو یہ ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو کبھی بھی دعا میں نہ بھولیں۔ میں شیخ محترم سے چاہوں گا کہ اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں۔ حالانکہ ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو گئی تھی، لیکن میں نے ایک نقطہ چھیڑا تھا شیخ کہ ہم اپنے اولاد کو اس لائق بنائیں کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں۔
ورنہ اگر ہم ایسی نکمی اور ناکارہ اولاد اگر اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے یا ہمارے لیے دعا کرے، وہ اولاد ہمارے لیے مزید بدنامی کا، ہماری نک کٹائی کا سبب بنے گی۔ آپ نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، جی شیخ۔ جو رگ دکھ رہی تھی اس کو ہی آپ نے پکڑ لیا ہے۔ تو میں بتانے کا مقصود یہ ہے شیخ، جسے مرنے کے بعد ایصال ثواب ہے، جی آدمی کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس کے کچھ اتھینٹک ذرائع ہیں، جی قرآن و حدیث سے ثابت کچھ وسائل ہیں جن سے پہنچایا جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر ایصال عذاب بھی ممکن ہے، اگر ایصال ثواب ممکن ہے تو ایصال تو عذاب، ناظرین سنیں، غور سے سنیں، ایصال عذاب بھی ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، انہیں اخلاق فاضلہ سے آراستہ کریں گے، انہیں سکھائیں گے، تو یقینی طور پر یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد عذاب قبر کی تخفیف کے لیے ذریعہ بنے گی، بلندی درجات کے لیے ذریعہ بنے گی، آپ کے لیے یہ ایصال ثواب ثابت ہوگی۔ مان لیجئے اگر آپ نے بگاڑا اپنی اولاد کو، ہمارے کرتوت سے ہماری اولاد بگڑ گئی۔ یقینی طور پر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے شیخ، آپ نے آپ کے بچے کو ہاتھ پیر باندھ دیا، پھر اس بچے کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، کہا نہیں بھیگنا، باندھا آپ نے، گھر کا ماحول آپ نے خراب کیا، آپ نے فلموں کو گھر میں داخل کیا، آپ نے گانوں کو گھر میں داخل کیا، آپ نے فحش کو گھر میں داخل کیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بن جائے، ممکن نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں۔ مختصراً اتنا ضرور کریں کہ آپ بچوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں ضرور، اور جو میں نے قرآن کی آیت اس حلقے کے شروع میں پڑھا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ ہمیشہ مانگتے رہیں اللہ بچے ایسے ہوں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بے شک۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب قبر کی تخفیف کی وجہ بنے، سبب بنے۔ یہ ایک وجہ تھی، جی دعا۔ دعا سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتا ہے، قبر کا عذاب کم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک وجہ بتائی جاتی ہے، کوئی بھی ایسی نیکی جو آدمی نے اپنی زندگی میں کی ہو اور اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس کے ذریعے سے بھی عذاب قبر میں تخفیف کیا جاتا ہے، عذاب قبر کو کم کیا جی کم کیا جاتا ہے، عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، ممکن ہے۔ جی کوئی بھی نیکی، ایسی کوئی بھی نیکی ہو حاضرین جو آدمی نے اپنی زندگی میں کیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہے، یہ دو مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، دو باتیں احادیث میں اس کو بیان کی گئی ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے وہ حدیث پڑھی بھی شیخ، کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ایک نیکی ایسا ہے علمی کام آدمی نے کر لیا۔ مثال ہم اگر دینا چاہیں، امام بخاری رحمت صحیح اللہ بخاری علیہ، جو انہوں نے، جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اتنی محنت کی اور ایک جامع کتاب، ایک صحیح کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک صحیح مجموعہ امت مسلمہ تک پہنچایا۔ ایک نیکی کا کام تھا، بے شک۔ ان کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک خدمت جو علمی خدمت تھی، ان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہے، اور عذاب قبر میں تخفیف ممکن ہے، عذاب قبر میں تخفیف ممکن ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل آدمی نے مسجد بنا دیا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، وہ حسنات کا سلسلہ جاری ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے۔ بے شک۔ ایک چیز ہے۔ دوسری جو مثال ہے علمی خدمات، صدقے جاریہ۔ صدقے جاریہ کے اندر عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شیخ کہ آدمی جو ہے وہ مساجد کی تعمیر کرے، جی مدارس کی تعمیر کرے، یہاں تک ہی صدقے جاریہ نہیں ہے۔ میں ناظرین سے اس کا دائرہ اور بھی وسیع ہے۔ ہاں دائرہ بڑا وسیع ہے اس کا۔ یہ گزارش کرنا چاہوں گا ناظرین کرام سے، پینے کا پانی یہ بھی صدقے جاریہ میں آتا ہے۔ پینے کا پانی جو ہے اس کا انتظام اس جگہ پر کیا جائے جہاں لوگ پیاسے ہوں، جہاں لوگوں کو پینے کے پانی کی ضرورت محسوس ہو، ایسا کوئی بورویل، ایسی کوئی جگہ جہاں لوگوں کو پانی مل جائے، میسر ہو جائے۔ اگر یہ بھی آدمی کنواں کھود دیا، وہ باقاعدہ محدثین نے لکھا کنواں کھود دیا، سرائے بنا دیا، مسافرین کے لیے کچھ انتظام کر دیا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان کے فائدے کے لیے متعلق ہے۔ ہاسپٹل بنا دیا شیخ، جی بے شک، اس کی سخت کمی ہے، ہاسپٹل ہاسپٹل کی سخت کمی ہے جہاں غریبوں کا علاج ہو جائے،
یتیموں اور مسکینوں کا علاج ہو جائے، ایسے ساری چیزوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے گا، وہ عذاب قبر میں تخفیف کے لیے ایک ریزن بنے گا، ایک سبب بنے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پیڑ لگا دیتا ہے، اگر کوئی چرند پرند جو اللہ کی غیر ناطق مخلوق ہیں جو بولتی نہیں ہے، وہ بھی اگر آ کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے نیچے چلتا ہوا مسافر کہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سایہ لے لے گا، اگر اچھی نیت کے ساتھ ہم نے وہ درخت لگایا ہو، پیڑ لگایا ہے، جی تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی ثواب یقینی ہمارے طور مننے پر کا۔ مرنے کے بعد میں کوئی بھی نیکی، جی کوئی بھی نیکی ناظرین، کوئی بھی نیکی کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے، یہ نیکی وجہ بن سکتی ہے، یہ نیکی ذریعہ بن سکتی ہے ایک آدمی کے لیے اس کے عذاب میں تخفیف، یا بلندی درجات کا بھی۔ بلندی درجات۔ دو اسباب ہم نے بیان کیے، جی ہاں، ایک پہلا سبب ہم نے دعا کو بیان کیا دوسرا صدقہ اور جاریہ۔ دوسرا صدقے جاریہ۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں ان امی افتتیلت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میری ماں زندہ رہتی تو وہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی، جی کیا میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب پہنچے گا ان کو؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ سوالات کرتے ہیں۔ جی شیخ، ایک تو صدقے جاریہ الگ ہے، آدمی نے خود بنایا، خود اپنی زندگی وہ میں انسان نے الگ کیا۔ مسئلہ ہے شیخ۔ یہ مسئلہ ہے کہ میری ماں کی طرف سے اگر میں کچھ صدقہ کرتا ہوں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، ضرور پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ میں نے یہ حدیث اس لیے ناظرین آپ کے سامنے بیان کی کیونکہ جو تیسرا سبب ہے وہ تیسرا سبب اسی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ مرے ہوئے جو آدمی ہے ان کی طرف سے اگر صدقہ و خیرات کیا جائے، ان کی جانب سے اگر کوئی بھی کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی کریں، کوئی بھی شخص کوئی بھی انشاءاللہ۔ کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ عمومی طور پہ اس کو بھی جو ہے دوست احباب کنفیوز ہیں۔ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف بچے ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دوست ہی شیخ، اللہ اکبر، دوست کر دے۔ ہاں، میرا ایک دوست تھا، میرے ساتھ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، آج مر چکا ہے، اس کی جانب سے کبھی 100 روپے اللہ کے راستے میں بے شک۔ صدقہ و خیرات کر دے تو اس کی وجہ سے اس کے قبر کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کم کر دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اچھا، ایک اس کے اندر اور ایک ہم اس کو چھیڑتے ہیں، یہ جو صدقہ ہے نا شیخ، جی، یہ صدقہ کن کن چیزوں کا کیا جا سکتا ہے؟ اور شیخ یہ بھی ضرور بیان کریں کہ کیا اس کے لیے مخصوص ایام ہیں، جیسے کہ 1 سال پورا ہو گیا، برسی یا 40 دن یا جو مخصوص ایام اس دن خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین کی توجہ اس جانب بھی دلائیں کہ اس کے لیے کوئی مخصوص ایام یا مخصوص اوقات نہیں ہیں، بلکہ انسان کبھی بھی جہالت کی وجہ سے شیخ نے ایک اور چیز مجھے یاد دلا دیا، جی دونوں شامل کر کے ایک اور چیز آپ نے یاد دلا دی مجھے، اور وہ چیز یہ تھی کہ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں، ان کے خاندان کے جو لوگ مرحومین ہیں جن کو ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ تصور ہمارے پاس موجود ہے، اور تصور یہ ہے کہ کچھ ایام ہم نے رکھ لیے ہیں، انہی اوقات میں ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے یاد دلایا 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، شمی ہے، برسی ہے، عرس ہے، ایسی بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے دماغ میں رکھا۔ اور سب سے بڑی بات، شعبان کی 15ویں رات ہے، جی شعبان کی 15ویں رات، لوگوں نے نام ہی دے رکھا مردوں کی رات، جی لوگوں نے نام ہی دے رکھا ہے یہ مردوں کی رات ہے، جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، التجا ہے، درخواست ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی جو سب سے زیادہ محترم قابل احترام بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ نے ان کو کیسا ثواب پہنچایا؟ آپ کی زندگی میں آپ کے 3 لڑکوں کا انتقال ہوا، ایک قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی زندگی میں الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اور اس میں کوئی ایک اللہ کی حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ 6 بچے انتقال کیے، ایک ہی بچی باقی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت۔ میرا یہی سوال ہے اور اسی جانب میں توجہ پھیرنا چاہوں گا ناظرین کی، اور وہ یہ ہے، آپ نے کیسے ان کو ثواب پہنچایا؟ بے شک
صحابہ کرام کے رشتہ دار انتقال ہوئے، انہوں نے کیسے ثواب پہنچایا؟ کوئی ایام خاص نہیں تھے، کوئی ایام خاص نہیں تھے، ثواب کبھی بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز شیخ وقت ہمیں اجازت بالکل نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بات جو ادھوری رہ گئی ہے ہم اگلے حلقے میں اسے مکمل کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہمیں مردے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضرور دیکھیں۔ اللہ کے ہاں عدد اور تعداد اور کمیت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے کس طریقے سے کیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا ہے یا اپنے خانہ ساز طریقے سے آپ نے وہ عمل انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔